نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقد ورد في الحديث عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يزحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره رواه الترمذي. وعن حنس رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت عليا يزحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أزحي عنه فأنا أزحي عنه رواه أبو داود. بزرگان محترم، اسلامی سال کا نیا اور ترتیب کے اعتبار سے آخری مہینہ شروع ہو چکا ہے. کچھ باتیں اسی تعلق سے، کچھ باتیں اس تعلق سے، نیز ایک مسئلہ پوچھا گیا تو کچھ باتیں اس تعلق سے بھی آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کرنی ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے، ان میں ایک مصرع ہماری آج کی گفتگو سے تعلق رکھتا ہے، تو میں وہیں سے باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. حضرت نے لکھا ہے کہ نہ شوکت لے کے آیا ہوں نہ عظمت لے کے آیا ہوں، نہ شوکت لے کے آیا ہوں نہ عظمت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں. ازل سے میں تمہاری ایک امانت لے کے آیا ہوں، ازل سے میں تمہاری ایک امانت لے کے آیا ہوں، تمہیں دینے کو یہ درد محبت لے کے آیا ہوں. میرے پاس اور کیا ہے، بس یہ نالے ہیں یہ آہیں ہیں. میرے پاس اور کیا ہے، بس یہ نالے ہیں یہ آہیں ہیں. نالے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا دکھڑا بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بری گفتگو کرنا. اور آہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کے شوق میں آنسو بہانا. تو کہتے ہیں کہ میرے پاس اور کیا ہے، بس یہ نالے ہیں یہ آہیں ہیں. جو سمجھے آپ بھی دولت یہ دولت لے کے آیا ہوں. اسے ایک نعمت میں مضمر، نعمتیں ہیں کل دو عالم کی. اس ایک نعمت میں مضمر، نعمتیں ہیں کل دو عالم کی. نہیں کوئی جس کا بدل وہ نعمت لے کے آیا ہوں. اور آخری مصرع یعنی مجھے جتنا کلام آپ کی خدمت میں رکھنا تھا اس اعتبار سے جو ہماری آج کی گفتگو سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں. یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں. حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. نہ شوکت لے کے آیا ہوں نہ عظمت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں، محبت لے کے آیا ہوں. جو روایت میں نے پڑھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ من رعا ہلال ذی الحجہ، کہ تم میں سے جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھے.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چاند نہ دیکھے اس کو یہ کام نہیں کرنا، ورنہ یہاں تو نظر ہی نہیں آتا، اور نہیں نظر آتا تو وہ نظر آتا ہے جو نظر نہیں آنا چاہیے، ہے نا شوکت بھائی؟ تو پھر وہ نظر آ رہا ہے جو نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو تمہیں سے جو ذی الحجہ کا چاند دیکھے، یعنی اس تک خبر پہنچ جائے، یا یہ کہ دیکھے، اور اس سے علماء نے یہ بھی لکھا کہ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنا اہتمام ہم سعودی عربیہ کی حرمین ویب سائٹ کو دیکھنے کا کرتے ہیں، کم از کم اتنا تو کریں۔ وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، اور اس کا ارادہ کیا ہے؟ قربانی کرنے کا ہے۔ اب چاہے قربانی واجب ہے اور قربانی کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ واجب نہیں ہے لیکن قربانی کر رہا ہے وہ، تو فرمایا کہ دو کام نہ کرے۔ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، ایک تو ہاتھ اور پاؤں کے ناخن نہ لے، یعنی نخ نہ کاٹے، اور دوسرا بدن سے بالوں کو نہ لے، جیسے بغل کے بال ہے، زیر ناف کے بال ہے، مونچھ مشتاش ہے، داڑھی ہے، سر کے بال ہے، تو ان بالوں کو صاف نہ کرے۔ ایک اور روایت میں حضرت نے مزید وضاحت کر دی، اس میں تو یہ فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو یہ کام نہیں کرنا ہے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کہاں تک نہ کرے۔ بعض لوگ یہ اہتمام تو کرتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا تو نہ ناخن کاٹتے ہیں، نہ بدن کے بال لیتے ہیں، لیکن عید سے پہلے باربر کا رخ کرتے ہیں اور بال جو ہیں وہ کٹوا دیتے ہیں یا ناخن خود لے لیتے ہیں۔ نہیں، اب بھی نہیں کرنا ہے۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حتیٰ یضحیہ، یہاں تک کہ تمہاری قربانی کا جانور کیا ہو جائے؟ قربان ہو جائے۔ جب قربانی کا جانور قربان ہو جائے پھر یہ دو کام کر سکتے ہیں، اس لیے عید تک نہیں رکنا، بلکہ جب تک قربانی کا جانور قربان نہ ہو جائے وہاں تک رکنا ہے۔ اب بہت سے لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں قربانی کا جانور قربان کراتے ہیں، وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر ہمارے ایک دن کے بعد عید ہوتی ہے، تو عید ہم نے پڑھ لی نماز، اب بھی یہ کام نہیں کرنا ہے جب تک کہ وہاں سے خبر نہ آ جائے اور ہمیں بتا نہ دیا جائے، یا یہ کہ ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ فلاں وقت تک جانور قربان ہو جائے گا، وہ وقت ہو جائے اور یقین ہو کہ وہ کام ہو چکا ہوگا، اس کے بعد ہاتھ اور پاؤں کے ناخن لے اور بدن کے بال کو تراشے، کاٹے، صاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ تو بھائی مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے اب یہ دو کام مت کیجیے۔ ہاں، علماء نے یہ لکھا کہ وہ لوگ، پہلے تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، 40 دن تک اگر بغل کے بال نہیں لیے ہیں یا زیر ناف کے بال صاف نہیں کیے ہیں یا ہاتھ اور پاؤں کے ناخن یہ نہیں لیے ہیں اور چلہ پورا ہو گیا، تو اب اس کو یہ کام کرنا ہے، اب وہ انتظار نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا اور 40 دن ہو گئے، اس نے بغل کے بال نہیں لیے تھے، ناخن نہیں کاٹے تھے، اب مزید 10-12 دن انتظار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ 40 دن سے اوپر ہو جائے اور ہاتھ پاؤں کے ناخن، اور یہ بھی یاد رکھیے تمام انگلیوں کے، یہ ہندوانہ رسم ہے، رواج ہے کہ انگلی کا ایک ناخن بڑا رکھتے ہیں، عام طور سے چھوٹی انگلی، اس کا کیا رکھتے ہیں؟ بڑا رکھتے ہیں۔ عورتیں زیادہ یہ کام کرتی ہے، بعض مرد بھی کیا کہتے تھے کہ اکھیڑوان ہوئے نا تو پچھی نک بو نہ ہوئے تو اکھڑے نہیں ہیں گے۔ تو میں نے کہا دنیا بھر میں جو جن کے ناخن چھوٹے ہیں تو وہ کیسے اکھاڑتے ہیں؟
تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. ویسی بات یاد رکھنا، نماز بھی مکروہ ہوگی، اور مکروہ تنزیہی نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی کا مطلب حرام سے بالکل قریب قریب. لیکن میرا اور آپ کا ذہن یہ بنا ہوا ہے مکروہ تحریمی نے آپ وہ سمجھے کہ بے دھڑک کروانا یہ وہ سمجھے آپ. ارے بچنا ہے اس سے. مکروہ تنزیہی ہے اور کر لیا تو چلو ایک درجے میں گنجائش ہے، لیکن مکروہ تحریمی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرو. اور میں اور آپ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نہ بچا جائے نہ بچو. یہ مطلب نہیں ہے. سنت غیر مؤکدہ کا مطلب ہی ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے. عصر سے پہلے بھی سنت نہیں پڑھتے، عشاء سے پہلے بھی جلدی آ گئے تو کیوں؟ سنت غیر مؤکدہ کا مطلب یہ سمجھا کہ اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے. کبھی کبھی پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھو اس کو. چھوڑ دیا کبھی کبھی بلا عذر کے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ پڑھنا ہی نہیں ہے. ہم میں سے بہت سو کا ذہن بنا ہوا ہے عصر سے پہلے آ جاتے لیکن سنت نہیں پڑھتے، عشاء سے پہلے آ جاتے سنت نہیں پڑھتے. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ عصر سے پہلے جلدی آ گئے، عشاء سے پہلے جلدی آ گئے اور 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو 2 پڑھ لو. سنت غیر مؤکدہ یعنی نفل ہے یہ ایک درجے میں. اور نفل شریعت میں اصل میں کیا ہے؟ ایک شفاع ہے، یعنی 2 رکعت. نفل نماز اصل میں کیا ہے؟ 2 رکعت ہے. اس لیے اگر میں اور آپ 4 رکعت نفل نماز پڑھے، اس میں بھی فقہاء نے افضل اور بہتر طریقہ یہ لکھا کہ 4 رکعت نفل اور سنت غیر مؤکدہ میں ثنا 2 مرتبہ پڑھے. درود شریف اور دعا آفٹر درود یہ 2 مرتبہ پڑھے. پہلا کب؟ پہلی ثنا پہلی رکعت میں اور دوسری ثنا تیسری رکعت میں. ہاں جزاک اللہ. اور درود شریف اور دعا آفٹر درود ظاہری بات ہے جو ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں تب تو پہلے قاعدے میں بھی کیا ہے؟ پورا پڑھو. دوسری رکعت میں بھی دونوں درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعا آفٹر درود بھی پڑھو. اگر یہی کام سنت مؤکدہ میں کر لیا، واجب میں کر لیا، فرض نماز میں کر لیا کہ 2 سے زائد رکعت تھی تو سجدہ سہو آئے گا. کب؟ اگر یہاں تک پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، حضرت کا نام لے لیا، آقا کا نام آ گیا زبان پر تو اب سجدہ سہو ہے. لیکن صرف اتنا پڑھا اللہم صلی علی اور یاد آ گیا اور کھڑا ہو گیا نمازی تو اب سجدہ سہو نہیں ہے. اس کی ایک حد بتائی ہے کہ لفظ محمد ادا کر لیا اور نماز سنت مؤکدہ ہے یا پھر واجب ہے یا پھر فرض ہیں تو اب سجدہ سہو کرنا پڑے گا. باقی سنت غیر مؤکدہ میں اور نفل نماز میں تو افضل یہ بتلایا، لیکن یہ کام ہمارے افضل بھائی بھی نہیں کرتے ہیں. کہ کیا بتایا افضل؟ کہ درود شریف یہ پورا دونوں درود پڑھنے ہیں اور دعا آفٹر درود جو ہیں وہ بھی پڑھنا ہے. اچھا علماء نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آئے. حضرت کو دیکھا خواب میں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرا شکوہ کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی نے یہی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں سنت مؤکدہ واجب اور فرض نماز میں 2 سے زائد رکعت ہے اور میرا نام لے لیا تو آپ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو کرو، تو میرے نام لینے پر بھی سجدہ سہو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت اس نے بھول سے لیا ہے. اس نے کیسے لیا ہے؟ بھول سے جو ہے وہ لیا ہے کہ نہیں لینا چاہیے تھا اور لے لیا تو بھولی ہوئی نا. جب مسئلہ پتہ ہے کہ نہیں لینا ہے اور پھر لے لیا تو اسے کیا کہیں گے؟ ہاں تو اسے بھول کہیں گے. بہرحال
میں کہہ رہا تھا وہ تو ہو گیا سجدے سے، بات یہاں تک کیسے پہنچی؟ خیر 40 دن ہو گئے تو کیا ہوگا؟ مکروہ ہے تحریمی ہے کہ ناخن ایک ناخن بھی بڑا نہیں رکھنا ہے. یاد رکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات لکھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو ہاتھ اور پاؤں کے ناخن لیتے تھے، صاف کرتے تھے. تو اس لیے ہر ہفتے یہ معمول بناؤ، اور اس میں بھی جمعہ کے دن یہ معمول بناؤ. اور بغل کے بال کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ ہر 15 دن میں اس کو صاف کرتے تھے. کتنے دن میں؟ ہر 15 دن میں. لیکن حضور کا عمل یہ لکھا، اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اسی کو پسند کیا. لیکن یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے. حضور جو ہیں نہ پاؤڈر کا استعمال کرتے تھے بال صاف کرنے کے لیے، پاؤڈر تو تھا ہی نہیں اس وقت میں، اور نہ وہ آلہ جس سے ہم صاف کرتے ہیں لوہے کا یا کسی اور دھات کا بنا ہوا ہے، بلکہ حضور اپنے ہاتھ مبارک سے بال کو کیا کرتے تھے؟ اکھاڑتے تھے ہاتھ مبارک سے. لیکن یہ عمل کس کے لیے آسان ہے اور کس کو درد اور تکلیف نہیں ہوگی؟ جس کو پہلی مرتبہ بال آئے بالغ ہونے کے بعد اور اس نے یہ عمل جاری رکھا تو آسان ہے. ورنہ آج آپ سن کر چلے گئے اور آپ نے وہ عمل کیا تو میرے پاس مجھ پہ آپ درود و سلام بھیجیں گے. تو بہرحال اس میں پھر کیا ہے؟ وہ تکلیف ہوتی ہے نا، اکھاڑنے میں وہ تکلیف ہوتی ہے. تو اب جیسے کرتے تھے اسی طریقے سے جو ہے وہ کرو. بہرحال تو اس کے لیے تو ناخن نہیں چھوڑنے، 40 دن سے اوپر ہو گئے. اور بغل کے بال اور زیر ناف کے بال اسے بھی کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے، کیونکہ وہ مکروہ تحریمی ہے اور ثواب میں کمی آئے گی. ورنہ ایسا نہیں ہے تو بھائی نہ مونچھ کے بال لو، نہ داڑھی کے بال لو، نہ سر کے بال لو، نہ بغل کے بال لو، نہ زیر ناف کے بال لو. اور جب داڑھی اب آپ رکھیں گے ہی تو اب نیت بھی کر لو، ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ پوری شرعی داڑھی رکھنے کی ہی توفیق اللہ عطا فرما دے. جب آپ نے 10-12 دن نہیں چھیڑا تو اب آگے بھی مت چھیڑو، ہیں آگے بھی مت چھیڑو. بہرحال دوسرا ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا تو یہ بتا دیا کہ قربانی کا جانور جب قربان ہو اس وقت واٹس ایپ اور سوشل میڈیا، اس میں یاد رکھو پتہ نہیں کون کی ذہنیت کا ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے یا جس نے آرٹیکل لکھا ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم کون کی ذہنیت کا. اچھا لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کام کرنا کیوں ہے؟ ایک بات رہ گئی کہ بال اور ناخن نہیں لینے، تو وہی میں نے آپ کو سنایا، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. ان دنوں میں حجاج یہ کام نہیں کر سکتے، نہ وہ ناخن لے سکتے ہیں حالت احرام میں ہے، اور نہ بال وہ لے سکتے ہیں بدن کے. تو ان کے ساتھ کاپی کرنی ہے، ان کی نقل کرنی ہے، ان کی مشابہت اختیار کرنی ہے. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہو رہی ہے، تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ اپنے واعظ میں بیان فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہیں. صرف اس وجہ سے کہ میں اور آپ اور دنیا بھر کے وہ مسلمان جو حج میں نہیں جا سکے ہیں، تو اس عشرے میں جو رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، ثواب ان کو حاصل ہو رہا ہے، ہم محروم ہو جائیں؟ نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کیا ہے بہانہ رکھ دیا کہ تم حجاج کی کیا کر لو؟ کاپی کر لو، مشابہت اختیار کر لو. تو انگلی کٹا کے کس میں آ گئے؟ ہاں، تو جو نعمتیں وہاں ہے وہ یہاں بھی ہے. تو بھائی اچھا ہے نا گھر بیٹھے بیٹھے نعمتیں اور رحمتیں سمیٹنا. اور میں نے کل بتایا تھا یہ بات کہ دیکھیے اس میں تو کچھ کرنا نہیں ہے، ایک عمل کرنا پڑتا ہے، ایک چھوڑنا پڑتا ہے. اس میں تو چھوڑنا ہے، کرنا مشکل ہے کہ چھوڑنا مشکل ہے؟ پرابلم یہ ہے اس سرزمین کی یہ خصوصیت ہے کہ کسی ایک بات پہ لوگ متفق ہی نہیں ہوتے. بہرحال تو چھوڑنا جو ہے وہ یہ آسان ہے،
اس لیے یہ کام کرو. کریں گے بھائی؟ ہاں، عورتیں بھی یہ کام کریں اور مرد بھی جو ہیں یہ کام کرے. اور بہت سارے کام حجاج تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا کتنا کرم ہوا، ہم سے صرف مطالبہ 2 کام کا ہے. ان کو تو بہت سارے کام نہیں کرنے، لیکن ہم سے صرف 2 کا مطالبہ ہے. دوسرا، یہ سوشل میڈیا اور ایسی جو ویب سائٹ ہے، جتنے سوشل پلیٹ فارم ہیں، پتہ نہیں کون کون بھیجتا رہتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہر نئی چیز میں کیا ہوتی ہے؟ لذت ہوتی ہے. ہر نئی چیز میں انسانی فطرت ہے، نیچر ہے. اب آج تک نہیں سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کرنی. ہم تو قربانی کرتے چلے آئے حضرت کی طرف سے. اب ویڈیو آ گیا یا کوئی تحریر آ گئی તો કે હા યાર આ કઈ આજે આપણને નવું ખબર પડ્યું. હવે જેવું નવું ખબર પડે એટલે બધાએ ફરઝે એન સમજેલું હે સોશિયલ પ્લેટફોર્મવાળાએ કે બીજા હાથે શેર કરવા. એ ફરઝે એન છે, નહીં તો ગુનો થાય, यूँ समझते हैं. अब भेजेंगे. अब हर आदमी समझ रहा है, सोच रहा है कि यार ये तो नई बात है, तो वो भेज रहा है. आगे वो थोड़ी सी देर में फॉरवर्ड मैनी टाइम्स आ जाएगा उस पर. तो भाई तहकीक करो. देखिए सहाबा कितनी एहतियात करते थे. हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात में लिखा है, और बिल्कुल ये सही रिवायत का मफ़हूम है कि हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मफ़हूम है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए और घर पर हज़रत के दस्तक दी. 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, और 3 से ज़्यादा नहीं देना, याद रखना. कितनी मरतबा दस्तक देनी है? 3. अगर रिंग टोन है, रिंग बेल है तो वो बजाओ, या वैसे ही. अब 3 मरतबा में कोई आवाज़ नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, तो हज़रत मुड़कर जाने लगे. हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए दरवाज़े के पास कि भाई कौन नॉक कर रहा है. देखा तो कोई नहीं है. ज़रा बाहर निकल के देखा कि अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं. हज़रत ने पूछा कि आपने दस्तक दी थी? कहा कि हाँ. फरमाया फिर रुके क्यों नहीं, पलट क्यों गए, क्यों जा रहे हो? फरमाया 3 मरतबा मैंने दस्तक दी और मैंने आका से सुना है किसी के दर पर, दरवाज़े पर जाओ, 3 मरतबा दस्तक दो, आवाज़ ना आए तो क्या करो? चले जाओ. हमारा तो प्रॉब्लम 3 વખતમાં નહીં આવે તો પછી ફોન કરે, મતલબ કોઈ બી હિસાબે બહાર કાઢવાનો. તો એટલે બિચારો ટોયલેટમાં હોય તો નીકળે કે આ કોઈ સમજે એવો છે નહીં. હે 3 मरतबा तो यूँ किया, अब 3 मरतबा यूँ करेंगे. तो भाई अब चले जाओ. हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया कि हुजूर का ये कौल है कि भाई 3 मरतबा, हज़रत उमर ने फरमाया गवाह लाओ. क्या फरमाया? इस पे गवाह लाओ, इस बात पे मैंने नहीं सुना है. और आगे ये फरमाया अगर गवाह नहीं लाए तो सज़ा दूंगा. हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हाँ है, मेरे पास गवाह है, मैं गवाह लाऊंगा. गवाह पेश किया. तो देखिए, और हमारा अमल हमें नहीं मालूम, हम श्योर नहीं है, फिर भी आगे बढ़ा देते हदीस को. और यहाँ इतना एहतमाम है. दोनों सहाबी है, और अबू मूसा अशरी तो सूफ़ी सहाबा में से है, सूफ़ी सहाबा में नाम आता है इनका, लेकिन उन पर भी यकीन नहीं किया. और हम सब तो कोड्डे हैं इल्ला माशाअल्लाह. तो अब हदीस में एहतमाम करो, उधर मत भेजो. इस अब जो मसला है, हुजूर की तरफ से वक्त हो गया है, कुर्बानी करनी चाहिए कि नहीं. देखिए जो 4 अइम्मा हैं, अइम्मा अरबा, चारों के यहाँ मय्यत की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं, और जो दुनिया से चला गया यानी उसकी तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं, और आका की तरफ से भी कर सकते हैं. लेकिन जो हजरात 4 अइम्मा में से किसी का फॉलो नहीं करते, तो उनका मानना ये है कि नहीं कर सकते. भाई वो जाने. हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मफ़हूम है कि दूसरे के मसलक को छेड़ो मत और अपना मसलक छोड़ो मत. समझ आया? खामखा दूसरे के मसलक को छेड़ो मत, ज़रूरत पड़ जाए अलग बात है, वरना खामखा छेड़ना नहीं है और अपना मसलक छोड़ना नहीं है. और मैंने आपको अबू दाऊद की रिवायत सुनाई, और तिरमिज़ी शरीफ में भी हज़रत अली आका की तरफ से क्या करते थे? कुर्बानी करते थे.
مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ العلمی جو چھپی ہے حضرت کی تقریر ترمذی میں، اس روایت کے ضمن میں یہ بیان فرمایا کہ آقا نے ڈائریکٹ مجھے اور آپ کو تو نہیں کہا قربانی کرنے کا، حضرت علی کو فرمایا تھا کہ میری طرف سے کرتے رہنا، ہمیں حضور کا منشا معلوم ہو گیا، تو لہذا ہمیں بھی کیا کرنی چاہیے؟ قربانی کرنی چاہیے۔ اس لیے بھائی ایسے میسیجز آئے، ویڈیو آئے علماء سے جن سے آپ کو عقیدت تحقیق کرو، بلا ضرورت آگے فارورڈ مت کیا کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ